کے بعد کہتے ہیں کہ ایران جو ہے بہت میں ایران کے ساتھ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں، ایران اور ہم مل کے بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے اور ہماری بات چیت چل رہی ہے اور ہمارے بہت اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو پھر اچانک ٹرمپ کو کیا ہوا کہ اچانک ہی انہوں نے جو ہے کہتے ہیں ایران پہ آج حملہ کر دیا، اور آپ نے دیکھا کہ ایران پہ حملہ بھی کر دیا اور ساتھ میں جو ہے نا ان کے بیانات تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں گے کچھ تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے تھے پوری دنیا میں، تھوڑا گیس کے پرائس نیچے آئے تھے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ گیس کے پرائس اس سے زیادہ ہائی ہو جائیں گے؟ حالات دنیا کے کہاں جائیں گے؟ اب یہ تدفین تو ان کی نماز جنازہ تو ہو گیا ہے اللہ خامنہئی کی، اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کہ تو ٹرمپ نے ایک تھوڑی سی تو آپ کو ویڈیو دکھائی دی حملہ کرنے کے بعد، تو اب وہ کیا کرنے والے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا پلان ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ پھر کہتے ہیں لفظوں کا چناؤ اچھے سے ادا کیجیے گا۔ اور پاکستان کے اگر حالات دیکھ لیں تو بلوچستان میں آج جس طرح کے ایک فوجی شہید ہو گیا اور جس طرح کے حملے کیے گئے جس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کو ہم کسی طرح چھوڑیں گے نہیں، آخرکار یہ دہشت گرد کون تھے اور کس نے یہ حملے کیے۔ پھر اس کے بعد کوئٹہ میں بھی حملہ ہوا جو آپ نے دیکھا دہشت گردوں کا۔ تو یہ ساری دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں اور کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے، مگر پھر لفظوں کا چناؤ بات اچھے سے ادا کیجیے گا۔ اور آج آپ نے دیکھا پی ٹی آئی تحریک انصاف جو ڈالیہ جیل میں حلیمہ خان بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہی، اس کے بعد دھرنا دیا، دھرنا دینے کے بعد انہوں نے سب کو پارٹی کے لوگوں کو جانے کا کہہ دیا اور انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی نہیں آئے گا ڈالیہ جیل کے باہر، صرف ان کی بہنیں ہی آئیں گی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اور پر سے خیبر پختونخوا میں جو بل پاس کیا گیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات کی جا رہے ہیں، اس پہ بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ بل سہیل آفریدی نے کیوں جمع کرایا۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر عمران خان سے ہم ملاقات دے دیں، کسی کو بھی ملنے کا ٹائم دے دیں اور بتا دیں کہ ملنے چلے جاؤ، تو عمران خان سب سے پہلے یہ میسج دیں گے کہ سہیل آفریدی کو گھر بھیجا جائے، سہیل آفریدی سے یہ عہدہ لے لیا جائے۔ تو اس میں کتنی حقیقت کتنی سچائی ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ آخرکار تحریک انصاف کیا کرے گی، اس کا نیکسٹ لائے عمل کیا ہوگا، کیا کرنے جا رہی ہے۔ آج بھی ملاقات تو نہیں کرنے دی، کسی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، تو آخرکار حکومت کیا کر رہی ہے؟ ادھر بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے جے یو آئی کے ساتھ ملنا چاہ رہی تھی، مگر اب جے یو آئی کے ساتھ ملنے کے لیے بات چیت تو ہو رہی ہے، مگر وہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو وہ لوگ بڑی بڑی قوتیں جن کو گود میں لے لیتی ہیں اور بچوں کو گود میں لے کے ان کو گائیڈ کرتی ہیں، مگر ہمیں بھی گود میں لینے کی کوشش کی گئی مگر ہم نے انکار کر دیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اگر ان کو گود میں لیا جاتا تو فضل الرحمان صاحب انکار کرتے؟ تو اس پہ بھی تھوڑا گفتگو کریں گے۔ آخرکار پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی آپس میں کیا اختلافات ہو رہے ہیں، وہ میٹنگیں کیوں نہیں ہو رہی، بیٹھ کیوں نہیں رہے؟ اور ایک سوال یہ بھی میں آپ سے کرتی ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب پہلے سننے میں آیا تھا کہ تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ساتھ شہباز شریف صاحب بیٹھنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مگر کوئی جگہ طے نہیں کروا پا رہے تھے، جس کی وجہ سے آج ان کے وکلا سے سوال کیا گیا کہ آخرکار آپ کو جب حکومت بات کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، تو آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹھنے کے لیے تو تیار ہے مگر کوئی جگہ نہیں بتا رہی، کوئی چیز نہیں بتا رہی، ہم پارلیمنٹ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی کانفرنس روم ہے جہاں بیٹھ کے ہم بات چیت کر سکتے ہیں، مگر حکومت سیریس نہیں ہے، ایک جگہ بات چیت کرنے کا کہتی ہے اور دوسری طرف طنز کے جملے ڈالتی ہے اور اوپر سے سختیاں کرتی ہے۔ تو اب اس صورتحال میں کہاں بیٹھا جائے گا، کہاں بات چیت کی جائے گی، یہ ساری صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے زیدی بھائی کو لیتے ہیں۔ جی ہیلو جی، السلام علیکم زیدی بھائی، کیا حال ہے آپ کے، کیسے ہیں جی سر؟ وعلیکم السلام سمینا، جی اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی میرا سلام۔ جیسے کہ ابھی آپ نے اپنے انٹرو کے اندر تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بات کی کہ ایک مرتبہ پھر ایران پہ امریکہ نے اپنے فضائی حملے شروع کر دیے ہیں اور ان کو تیل بیچنے پر بھی پابندی لگا دی ہے، اور شریک بندر عباس اور قشم کے علاقوں میں ایک اطلاع کے مطابق دھماکوں کی زبردست آوازیں آئی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ آئل فریٹس جہازوں کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اور ان کے اوپر جو میزائل ڈالے گئے ہیں، وہ ابھی تک اگر دیکھا جائے تو یہ واضح نہیں ہو رہا کہ وہ ایران نے حملہ کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے۔ اس وقت ایران، میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے ایران، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 3 دنوں سے شہید رہبر آیت اللہ خامنہئی صاحب کی نماز جنازہ وہاں چل رہی تھی، اور آج ہی ان کا جسد خاکی جو ہے وہ عراق پہنچا ہے۔ تو کیا ایران اس موقع کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں تھا
जी। क्या वो इन चीजों को सब कुछ तदफीन के मराइल को करते हुए जिस तरीके से